اب یہ اگلی آیت 2 آیات 101 اور 102 یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس پہ آلریڈی میں نے بڑی تفصیلی گفتگو اپنی ایک مجلس میں کی تھی جو یوٹیوب کے اوپر مختلف لوگوں نے اسے اپلوڈ کیا ہے. علماء سے سوال کرنا حرام، سوال جواب کرنا حرام. یعنی علماء جب آپ ان سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو آپ کے عقیدے ہیں، جو جن اعمال پہ آپ چل رہے ہیں، یہ لکھا کہاں ہوا ہے، تو اکثر آپ کو علماء کہتے ہیں اور زیادہ سوال بھی نہیں کرنے چاہیے، اللہ نے منع کیتا ہے. وہ آیت یہ لیتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا ان کے ساتھ لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. یہ آیت اسپیسیفکلی ان سوالات کے بارے میں ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. پیغمبر کو تنگ نہ کیا جائے. اللہ کو بہتر پتا ہے کہ کون سی بات پیغمبر کے ذریعے امت تک پہنچانی ہے، کون سی بات کو ان اٹینڈڈ چھوڑنا ہے، کون سی چیز شریعت کا حصہ ہے، کون سی نہیں ہے. جس طرح سورۃ البقرہ میں آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا گائے قربان کرو. جب اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ گائے قربان کرو تو بات ختم ہو گئی. کوئی گائے لی جائے اسے قربان کر دیا جائے. لیکن انہوں نے کس طرح بال کی کھال اتاری، وہ پورے کا پورا ایک وہ گائے والا واقعہ کس طرح کی ہو، پھر کرتے کرتے انہوں نے اتنی اپنے اوپر قدغن لگوا لی، اینڈ پہ وہ اس کلر کی، شوخ زرد کلر کی، جو آج تک کبھی حل میں نہ جوتی گئی ہو. انہوں نے لب کے پوری اس ریاست جو ایک گاں ایسی ملی، وہ بھی ایک غریب عورت تھی، اللہ نے اس کی لاٹری لگانی تھی تو اللہ نے وہ ساری شرائط بتائیں جو اس میں ملی. اس کا رنگ کس طرح کا ہو، وہ کس طرح کی ہو. تو اس طرح کے سوالات پیغمبر سے کرنا یہ حرام ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پہ حج فرض ہو گیا. جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں تو آگے اس کی ایکسپلینیشن خود ہی کریں گے نا. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ہر سال؟ ایسے میں کیوں منع کرتا ہوں، میری اکثر ویڈیوز میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کے کوئی ذہن میں سوال ہو تو اینڈ پہ کرے گا، اس لیے کہ گفتگو کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. ظاہر ہے آپ کو رٹی رٹائی بات تو نہیں کر رہے، ہر چیز ذہن میں رکھ کے، اس لیے میں تفصیلی گفتگو کرتا ہوں. اب پیغمبر کے کیس میں تو اللہ پیچھے کھڑا ہے، اللہ کو پتا ہے میں نے بات کی سمجھانی. نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا اس طرح سوال نہ کیا کرو، بس میں جتنا بتاؤں نا اس کو اس طرح لو، جو ضروری ہوگا میں بتا دوں گا. اگر میری زبان سے اس وقت ہاں نکل جاتا تو تم پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا. ہاں اب زندگی میں ایک دفعہ ہے، ٹھیک ہے نا. ظاہر پیغمبروں، اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو وہ اس طرح یعنی ان سے پریڈکشن کروایا کرتے تھے. بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے بڑا تنگ کیا علم کے والے سے. نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھ گئے، آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا جب تک میں ممبر پہ کھڑا ہوں نا، اب اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے کھڑا ہے. ظاہر ہے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ جب تک میں یہاں پہ کھڑا ہوں تم بیت المقدس کے بارے میں جو کچھ مجھ سے پوچھو کہ میں بتاؤں گا. چونکہ مشرکین عرب نے حضور کے اس سفر معراج پہ اعتراض کیا تو اللہ نے بیت المقدس، بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ کے سامنے کر دیا. اور آپ فرمایا جب تک میں یہاں کھڑا ہوں میں تمہیں ایک ایک چیز بتاؤں گا، کس رنگ کے دروازے ہیں، کتنے دروازے ہیں، جو کچھ بھی پوچھ رہے ہیں. اب ممبر پہ حضور چڑھے اور اللہ کی وحی کی تائید تھی، کہا میں جب تک ممبر پہ ہوں نا اون پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے. ایک صحابی نے کہا کہ میرا باپ کون ہے، ان کے نسب میں تان کیا جاتا تھا. آپ نے فرمایا تیرا باپ فلاں ہے. شکر ہے وہ وہی تھا جو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہی باپ ہے. بعد میں اس کو خیر ڈانٹ بھی پڑی اپنی ماں سے کہ زمانے جاہلیت میں تو کوئی ایسی شریعت کی پابندیاں ظاہر ہے کوئی فالو نہیں کرتے تھے، تو اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہوتا تو نے اپنی ماں کی عزت نیلام کرنی تھی سب کے سامنے. ٹھیک ہے، تو اس طرح مختلف سوال ہوئے تو اس وقت پھر حضرت عمر کو نظر آ گیا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے. تو وہ حضور کے سامنے جو ہے نا وہ عاجزی سے تشہد کی حالت میں بیٹھ کے کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد کے پیغمبر ہونے پر راضی ہیں یا رسول اللہ. اور وہ صحابہ کہتے ہیں سارے داڑے مار کے لوگ رو رہے تھے جو صحابہ تھے. ان کو پتہ چل کے بھی حضور اس وقت غصے میں ہے، تو اس وقت کوئی بھی اللہ کی طرف سے کوئی سختی آ سکتی تھی. تو اس طرح کے سوالات کرنا جس میں مستقبل کی خبریں پتہ کروائی جائیں گے، پیغمبر ان کاموں کے لیے نہیں آتا. پیغمبر دنیا میں ہدایت کا امام ہے، اور پیغمبر نے کون سی چیز آپ کو بتانی ہے اس کا ڈیسیژن آپ نے نہیں کرنا، پیغمبر نے خود کرنا ہے. ہاں اس میں کوئی بات سمجھ نہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن بیچ میں ایک دم لچ ٹال دینا، یہ بات کی کھال اتارنا، یہ چیز منع ہے، سختی سے منع ہے.
سوال تو وہ سکھایا گیا حدیث جبریل میں، نبی علیہ السلام سے آ کے حضرت جبریل علیہ السلام نے جو بخاری مسلم میں آتا ہے انسانی شکل میں سوال کیا ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. وہ تو ایک جنرل ہے کہ اسلام کے بارے میں کو پوچھے. جب نبی علیہ السلام کو بادشاہ فرما رہے ہیں اس میں بال کی کھال نہیں اتارنی، تو یہ اس کانٹیکسٹ میں آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایسے سوالات ہمارے پیغمبر سے مت کرو کہ اگر تم پہ ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں برے لگے. یعنی اگر کوئی شخص اس کے نسب میں تان ہے اور وہ حضور بات بتا دیں کہ واقعی صحیح ہے، تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسے برا لگے گا کہ اچھا لگے گا؟ برا ہی لگے گا. تو نہ اس قسم کی سوالات کرو. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم سوال پوچھو گے اس دوران جب کہ قرآن ہمارے پیغمبر پہ نازل ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ اور پیغمبر کا ایک رشتہ قائم ہے. اس دوران آپ ایک سوال کرتے ہیں تو اللہ نے تو اپنے پیغمبر کے پیچھے کھڑا ہونا ہے نا. تُبْدَ لَكُمْ، وہ دیکھو تمہیں پھر بتا دیا جائے گا. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو پہلے اگر کسی سے غلطی ہوئی. واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے، حلم